ہمارے علم کی روایت میں یہ بات کیا زیر بحث ہے کہ حور کوئی علیحدہ مخلوق ہے یا دنیا ہی کی عورتیں ہوں گی؟ قرآن مجید یہ تو بتاتا ہے کہ وہاں عورتیں ہوں گی، لوگوں کا بیاہ کیا جائے گا، لیکن یہ کہ وہ عورتیں کہاں سے آئیں گی اس کی کوئی صراحت نہیں کرتا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تھی کہ یہ کوئی وہاں الگ مخلوق نہیں ہوگی، بلکہ یہ اسی دنیا کی عورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی کے تمام نقائص کو دور کر دے گا، وہ سب اوصاف ان میں پیدا ہو جائیں گے جو قرآن مجید مختلف جگہوں پر بیان کرتا ہے۔ صرف 8 مقامات ہیں پورے قرآن میں جہاں عورتیں زیر بحث آئی ہیں، ان میں سے بھی صرف 4 مقامات میں لفظ حور استعمال ہوا ہے۔ ہر جگہ یہ لفظ ایک اسم صفت کے طور پر آیا ہے۔ بہت سے اور الفاظ بھی آئے، عرباً اترابا آیا ہے، قاصرات الطرف آیا ہے، الحور آیا ہے، العین آیا ہے۔ یہ سارے کے سارے الفاظ ایڈجیکٹیوز ہیں، یہ کسی الگ مخلوق کے نام نہیں ہے۔ جو شخص جنت دوزخ کو مانتا ہے، جنات کو مانتا ہے، ملائکہ کو مانتا ہے، یہ سب چیزیں کیا موجودہ زمانے کے لوگوں کی عقل پر پوری اترتی؟ میں نے تو یہ بتایا ہے کہ جب آپ اس کائنات کے خالق کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر خالق جو اطلاع بھی ہمیں دے گا اس کو ماننا یہ خود عقل کا تقاضا ہے، جس میں اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں مخلوقات پیدا کر دی۔ آپ ہر روز ایک نئی مخلوق کو دریافت کر کے ہمارے سامنے لا رہے ہوتے ہیں، کیا وہ ایک نئی مخلوق نہیں پیدا کر سکتے؟ اس کے بارے میں یہ گمان کروں گا